بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی تیرا کرم وسیع، تیری عنایت شامل، تیرا فیض عام، تیرا ہاتھ کشادہ، تیرا ملک بے زوال، تیری خزانے بے حساب، تیری نعمتیں سرمدی۔ تجھ سے کیا کیا مانگیے اور کہاں تک مانگیے، تجھ سے دولت کونین پر راضی ہونا ایسا ہے جیسے بحر کلزم سے پیاسا پھرنا۔ تیرا گدا وہ نہیں جو ہفت اقلیم کی سلطنت پر لات مارے، تیرا بھوکا وہ نہیں جو نام جنت کے لیے ہاتھ پسارے۔ جس نے تجھ سے تیرے سوا آرزو کی، اس نے آرزو کرنی نہ جانی۔ اگر ظرف مختصر میں دریائے بے کران نہیں سماتا تو ہمارے حوصلے فراخ کر۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے سے انہیں خوش رکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر وہ شخص ہے جو جلد غصہ میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ دو بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جہاں شبہ کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بربریت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا۔ جو شکار کے پیچھے لگا رہا وہ غافل ہوا۔ جو امراء کے دروازے پر آیا وہ فتنہ میں پڑا۔ جس قدر کہ ان کے نزدیک ہوا اتنا ہی خدا سے دور ہوا۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جو قاضی بنایا گیا اس کی حالت یوں ہوئی کہ جیسے بغیر چھڑی کے ذبح کیا گیا۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ جب تم کسی عالم کو دیکھے کہ وہ اپنے دینی امور میں آسانیاں پیدا کرنے میں مشغول ہے تو جان لے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ خواہش نفس اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندہ کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم
اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ فعل بد سے پشیمانی توبہ ہے۔ ایک ساتھ کی محبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں دعائے خیر کرنا ہے، اور برا ہے وہ دوست کہ تجھے اس کے ساتھ مدارات میں زندگی بسر کرنا پڑے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوست سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ شرافت نسب بھی ایک نعمت ہے۔ کسی فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے۔ فاجروں کے عیوب کی پردہ داری سے کب تک جھجکو گے؟ لوگوں کو ان کے شر سے ہوشیار کرنے کے لیے ان کی پردہ داری کرو۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی، اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔